أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امامت، خلافت ایک بہت بڑا آنر اور شرف تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں، جب جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، کچھ لوگ ان رسولوں پہ ایمان لائے اور مومنین بن گئے، کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کافر ہوئے۔ رسولوں اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن انہیں اس شرف کی، اس آنر کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ انہوں نے اپنی جانیں تک اللہ کی راہ میں اس دین کی خاطر قربان کر دیں۔ اب جو بھی اللہ کی اس راستے پہ چلے گا، جو انسانیت کا خلیفہ ہونے کی ذمہ داری اٹھائے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے بیچ میں لنک بنے گا، حق بات کہے گا اور باطل سے ٹکرائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیڑا اٹھائے گا، اللہ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرے گا، تو اسے دنیا میں پھولوں کی سیج نہیں ملے گی، اسے مشکلات برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی کو کسی مشکل سفر پہ بھیجنا ہو تو اسے کچھ ٹپس، کچھ مشورے دیے جاتے ہیں کہ اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو اس مشکل سفر کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اب جو امامت اور خلافت کا بھاری بوجھ تم پر آن پڑا ہے، تو اب تکلیفیں بھی آئیں گی، فاقے بھی ہوں گے، غربت بھی ہوگی، دوست دشمن بن جائیں گے، پیارے خون کے پیاسے بن جائیں گے، گھر چھوڑنے پڑیں گے، پتھر کھانے پڑیں گے، لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس راستے میں حق کی خاطر جنگیں ہوں گی، جانیں قربان کرنی پڑیں گی، اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ ایسے میں دو چیزیں تمہارے کام آئیں گی۔ استعینوا کا لفظ تعاون سے آیا ہے، یعنی تعاون حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ کس چیز سے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے۔ یہی ہے بڑی سے بڑی مشکل میں انسان کی مددگار، صبر اور صلاۃ۔ اپنے اندر صبر کی کوالٹی، صبر کی صفت پیدا کرو، اور دوسرا نماز پہ جم جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ صلاۃ کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اللہ سے رابطہ ہے، تعلق ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر۔ نماز ہی انسان کو ایک فرد کے طور پر قوت بخشتی ہے، اور با جماعت نماز ہی ایک امت کو مضبوط بناتی ہے، آپس میں جوڑتی ہے۔ جس کا اللہ سے یہ تعلق مضبوط ہوگا، اتنی ہی اسے مدد ملے گی، اتنا ہی وہ اسٹرانگ ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے صبر۔ آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ صبر کیا ہے۔ قرآن اور سنت میں بار بار صبر کا ذکر آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک بار صبر کے کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں سمجھ لیا جائے۔ صبر کے معنی ہے کسی کو تنگی کی حالت میں روکے رکھنا، باندھے رکھنا، جیسے جانور کو زبردستی باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کے لیے خاص ہے، نہ تو یہ جانوروں میں پایا جاتا ہے نہ فرشتوں میں۔ جانور آزاد ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ حلال حرام نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اس لیے صبر کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری طرف فرشتے ہیں، اللہ کی نیک مخلوق ہیں، برائی کا کوئی پوٹینشل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی حیوانی خواہشات ہیں، تو پھر صبر کی کیا ضرورت۔ لیکن انسان ایک عجیب مخلوق بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک جانور بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی۔ انسان کا نفس، نفس الامارہ بالسوء، جو گناہ پہ اکساتا رہتا ہے۔ انسان کا نفس ایک جانور کی طرح ہے، بیسک اینیملسٹک ڈیزائرز رکھتا ہے، آرام چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، قید نہیں ہونا چاہتا، حلال حرام کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح ڈال دی ہے، ایک نور، ایک روشنی، جس میں اچھائی ہے، عبودیت کا پوٹینشل ہے۔ روح وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی اوپر لے جاتی ہے۔ یہی وہ روح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے جسم میں پھونکا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب انسان کے اندر ہر وقت یہ جنگ جاری ہے۔ انسان کے اندر کا جانور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، لیکن روح اللہ کی خوشنودی چاہتی ہے۔ جب انسان کا نفس بے لگام ہو تو اسے رسی ڈالنا، روک کے رکھنا، زبردستی کرنا، نفس کی مرضی کے خلاف پکڑ کے رکھنا صبر کہلاتا ہے۔
امام الغزالی نے کہا کہ انسان کو ہر طرح کی صورتحال میں صبر کی ضرورت ہے، لیکن 5 ایسی سچویشنز خاص طور پر ہیں جس میں انسان کو صبر چاہیے۔ آئیں وہ 5 سچویشنز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم عام طور پر انہی 5 سچویشنز میں ہوتے ہیں۔ پہلی ہے اللہ کی اطاعت۔ نفس اللہ کی اطاعت سے گھبراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کو دیکھیں، جب دل چاہتا ہے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کوئی قید، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو کہا کہ جب نیند گہری ہو جائے، سردی کی راتیں ہوں، تو ایسے میں اپنا کمبل اتارو، نیند چھوڑو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ نفس کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ جانور کا جب دل چاہتا ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، کھانا پینا چھوڑ دو، سارا دن کے لیے اپنی جنسی خواہشات کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ہمارے اندر کے جانور کے لیے یہ ایک مشکل بات ہے۔ نفس لالچی ہے، سب کچھ خود ہی رکھنا چاہتا ہے، خود ہی کھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دوسروں پہ بھی خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ حج اور جہاد اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ایسے میں اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ روک کے رکھنا، زبردستی کرنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ پھر دوسرا ہے معصیت، گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کے خلاف صبر۔ یہ بہت مشکل صبر ہے، کیونکہ اس میں ایک تو نفس گناہ کی طرف نیچرلی مائل ہے، پھر شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان نے ایک جال بچھا رکھا ہے، پھر دنیا میں ہر طرف فتنے کا ماحول ہے، گناہ کرنا آسان اور بچنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، صبر کرنا ایک جنگ ہے، ایک جہاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جنگ کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نازیات میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے بہکانے پہ جو صبر کیا وہ بہت بڑا صبر تھا۔ اس کے مقابلے میں بھائیوں کے کنویں میں پھینکنے پہ جو صبر کیا وہ اتنا بڑا صبر نہیں تھا، ایک چھوٹا صبر تھا، اس لیے کیونکہ بھائیوں کی زیادتی پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ لیکن زلیخا کے بہکانے میں نفس کو قابو کرنا، لگام ڈالنا ضروری تھا۔ تیسرا صبر وہ ہے جو لوگوں کی دی ہوئی تکلیف اور زیادتی پر کیا جائے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو اس میں ہمارا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو پھر صبر کیسے ہو؟ صبر یہ ہے کہ لوگوں کی دی ہوئی اذیت پہ، تکلیف پہ آپ کا رسپانس اور رد عمل کیا ہے۔ ہم دوسروں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے نفس کو، اپنے غصے کو، اپنے رسپانس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ جانور کو تنگ کرو تو وہ بھونکتا ہے یا کاٹتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ صبر تو صرف انسان کی صفت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ بدلہ لینا بھی جائز ہے، ہمارے دین میں آئے فار این آئے کا کانسیپٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں کنویں میں پھینکا ہے۔ آپ چاہتے تو چیختے، چلاتے، اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیتے، دوبارہ ان کی شکل نہ دیکھتے، لیکن آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اچھا صبر کروں گا، بخوبی خوبصورت صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا کہ صبر جمیل ایسا صبر ہے جس میں طاقت ہونے کے باوجود انسان بدلہ نہ لے، اور کچھ نے کہا کہ ایسا صبر ہے جس میں بندہ اللہ کے سوا کسی سے اپنے درد کی شکایت نہ کرے۔ جب انسان خاص طور پہ تبلیغ کے کام میں آتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ظاہر ہے یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ ایسے موقع پر صبر کی بہت ضرورت پڑتی ہے،
لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف تمہیں اس کے نتیجے میں پہنچے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ ہمت اور عزم کے کاموں میں سے ایک ہے۔ چوتھا صبر یہ ہے کہ مصیبت، آزمائش اور تکلیف پہ صبر کیا جائے۔ اگر کوئی بیماری آ جائے، خدا نخواستہ کوئی نوکری چلی جائے، کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کاروبار میں بڑا نقصان ہو جائے، غربت، فاقے، تنگ دستی، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور اس پہ یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ انسان صبر کرے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تبھی انسان کا نفس باغی ہو جاتا ہے، شیطان کا وسوسہ تیز ہو جاتا ہے، انسان امید چھوڑ دیتا ہے، زبان سے کفر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے، شرک، کفر، بدعات میں پڑ جاتا ہے، پیر، فقیر، تعویذ گنڈے، جو جادو ٹونے سب شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ روکے رکھنا، نافرمانی سے بچنا، یہی صبر ہے۔ ابھی آیا نمبر 156 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا ذکر کیا اور فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کی ہی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام اور سلف مشکل آزمائشوں پر صبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور خوشنودی کمانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، کیونکہ جیسے آزمائش ہوگی ویسا ہی اجر ہوگا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بخار تھا، میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو آپ کے بخار کی گرمی مجھے لحاف کے اوپر سے محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا یہی حال ہے، ہم لوگوں پر مصیبت بھی دگنی آتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کن لوگوں پر زیادہ سخت مصیبت آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نیک لوگوں پر۔ بعض نیک لوگ ایسی تنگ دستی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چوغے کے سوا جسے وہ اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہیں جو آزمائش سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی مال و دولت ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ پھر آخری صبر ہے آسانی اور خوشحالی میں صبر۔ پہلے 4 صبر ایسے حالات میں کرنے پڑتے ہیں جو نفس کی مرضی کے خلاف ہوں۔ یہ 5واں صبر ایسا صبر ہے کہ سب کچھ نفس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، دولت ہے، اولاد ہے، خوشحالی ہے، دوست احباب، خوشیاں ہیں، تو ایسے میں نفس کو روکنا، باندھنا اور بھی زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو لگنے لگتا ہے کہ وہ خود مختار ہے، سب کچھ اس نے اپنی طاقت اور اپنے علم سے حاصل کیا ہے، حلال حرام کا فرق مٹ جاتا ہے، بہت سے گناہ جو غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کی دسترس میں آ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے، الرعاہ استغنا، کہ اب مجھے دین کی، کسی ریلیجن کی کیا ضرورت، میری لائف تو، میری زندگی تو بالکل سیٹ ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا اور اطاعت پہ قائم رہنا بہت بڑا صبر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف اور تنگی میں آزمائے گئے تو اس پر ہم نے صبر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کشادگی اور خوشی میں آزمائے گئے تو ہم صبر نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی اور کشادگی بھی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ 5 طرح کے صبر ہیں کہ جس سے مدد حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کام دیا ہے اس میں صبر کی بہت ضرورت ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے دین پہ، اس صراط مستقیم پر چلنا چاہے گا تو یہ 5 طرح کے صبر درکار ہوں گے۔ پہلے اللہ کی اطاعت پہ صبر، پھر گناہوں اور ٹیمپٹیشنز کے خلاف صبر، پھر جب اوروں کو تلقین کریں گے تو لوگوں کی اذیت کے خلاف صبر، پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھیجیں گے، کبھی خیر اور کبھی شر، تو ان دونوں حالات میں بھی صبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔